کا طریقہ واردات ہے. خاندان ایک مافیا کی طرح کام کرتا ہے. ہر مجرم دوسرے مجرم کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے. نواز شریف کو شہباز شریف نے بیان حلفی دے کر ملک سے باہر فرار کروا دیا. ایک مفرور کو وزیراعظم پروٹوکول کے ساتھ تحفظ دیتے ہوئے ملک میں لے آیا, اور یہ جو حقائق ہیں اصل معاملے تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. کبھی ریکارڈز میں آگ لگ جاتی ہے. آپ یہ اخبارات اٹھا کر دیکھیں, پنجاب کے سرکاری دفاتر میں آگ لگنے کے درجنوں واقعات ملیں گے آپ کو. نون لیگ کے دور حکومت میں اس طرح ان کی حکومت میں, وفاقی حکومت کے سرکاری دفاتر میں بھی آگ لگنے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا. اچھا انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ آگ صرف ریکارڈ روم میں لگتی ہے, اور بڑی سیانی ہے آگ. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کس ریکارڈ میں جا کے لگنا ہے آگ نے, اور کس ریکارڈ کو ختم کرنا ہے. بڑی سیانی ہو گئی نا پھر آگ, عقل مند ہو گئی. اچھا کسی وزیر مشیر کے گھر میں, دفتر میں, گھر میں یہ آگ نہیں لگتی ہے. کبھی گواہوں کی پراسرار اموات ہو جاتی ہیں, کبھی ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, کبھی عدالتوں میں حاضر ہونے میں ان کمر کا درد آ جاتا ہے, کبھی کون سا درد آ جاتا ہے, اور قانون اور انصاف کے لیے یہ کوئی راستہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور جب یہ مشکل میں پڑتے ہیں تو کمیٹی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. ڈان لیکس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ جو حکومت آڈیو لیکس کا معاملہ سیریس لینے پر آمادہ نہیں ہے. کمیٹی کا کھیل شروع ہو چکا ہے. ایک کے بعد ایک کمیٹی بنے گی, اور نکلے گا کیا؟ کچھ نہیں نکلے گا. اچھا ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق یہ جو آڈیو لیکس کے لیے ابھی کوئی JIT نہیں بنی ہے, اور یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا کل ہونے والا اجلاس ہے یہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے بیرون ملک دورے سے واپس آتے ہی آڈیو لیکس اور ملک کی سلامتی کی صورتحال اور جو دیگر امور ہیں ان پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کیا ہے. اب اس سلسلے میں جاری سرکاری اعلامیے میں کیا کہا گیا تھا کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوگی. اجلاس میں وزیر دفاع, وزیر داخلہ, وزیر اطلاعات, وزیر خزانہ سمیت اہم وزراء بھی شریک ہوں گے. اب دوسری جانب وفاقی کابینہ کا اجلاس کل بدھ کو طلب کر لیا گیا ہے, جس میں اسحاق ڈار کی وزیر خزانہ کے طور پہ شرکت کی توقع ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کو جو دورہ امریکہ ہے اس سے متعلق اعتماد میں لیں گے, اور اجلاس میں ملک کی سیاسی اور جو معاشی صورتحال ہے, سیلاب زدگان کی بحالی اور جو عالمی امداد ہے اس پہ غور کیا جائے گا. اب اتنے اہم قومی معاملے پر وفاقی کابینہ کے روٹین کے اجلاس کو اہمیت دی گئی ہے. ایک ایسا معاملہ جس نے پوری قوم کو تشویش میں مبتلا کر دیا. وزیر اعظم سے قومی سلامتی سے متعلق معاملات سمیت دیگر حساس معاملات جو ڈسکس ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگز ہو رہی تھیں. کیا کچھ ہوگا اس میں, حساس معلومات ہو سکتی ہیں, اس پر حکومت کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف زبانی کلامی نہیں, عملی اقدامات نظر آنے چاہیے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر یو ٹرن لے لیا, JIT کا اعلان کر کے یو ٹرن لے لیا. اب ایک ہائی پاور کمیٹی کے قیام کا شوشہ چھوڑ کر آپ اس معاملے کو دبا نہیں سکتے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے الزامات لگ رہے ہیں کہ حکومت ہیکرز کے ساتھ ساز باز کر رہی ہے, اپنے کرتوتوں کی جو پول پٹیاں کھولنے والی آڈیوز خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, بولیاں لگ رہی ہیں. عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے, قومی خزانے سے ریاست کی دولت لٹا کر اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے. اور دوسری جانب یہ الزامات بھی عائد ہو رہے ہیں کہ JIT میں حقائق سامنے آنے پر مزید چیزیں سامنے آنے کا خدشہ ہے. اسی لیے ملٹری انٹیلیجنس کو تحقیقات کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. IB اور FIA سے اپنی مرضی کی رپورٹ بنوا کر معاملہ سرد خانے کی نظر کرنے کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ اپوزیشن کی نہ سنیں, کم سے کم اپنی اتحادیوں کی سن لیں. مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں کون سا جذبہ نظر آ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پر. عوام تو بڑی جذباتی ہوئی ہے. سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ, سوشل میڈیا پر اشتہاری اسحاق ڈار کو گرفتار کرو ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں. کم سے کم عوام کو اتنا شعور تو ہے نا کہ اگر وہ مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں, عوام کو ریلیف دینے آ رہے ہیں, یا عوام کے مسائل ختم کرنے آ رہے ہیں, تو عوام ان کا استقبال کرے, ان کو خوش آمدید کہے. معذرت کے ساتھ مولانا صاحب, عوام بڑے باشعور ہے, اور اسے مجرم کا بھی پتہ ہے اور اس کے جرم کا بھی پتہ ہے, اور پتہ ہے کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے, کیا ایجنڈا لے کر آ رہا ہے. تو یہ بات تو آپ رہنے دیں میرے خیال سے. اور عوامی رد عمل آپ نے نیو یارک میں دیکھ لیا. اب یہ اس عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون نے ایک نئی اسٹریٹجی ترتیب دی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے جو جاری خفیہ ہدایت نامے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جی کوشش کی جائے کہ عوامی مقامات پر اکیلے نہ جایا جائے, خصوصاً خواتین جو اراکین اسمبلی ہیں یا پارٹی عہدیدار اس ہدایت نامے پر سختی سے عمل کریں. تو اب لیگی رہنما جو ہیں ٹولیوں کی صورت میں نظر آئیں گے. خصوصی ہدایت نامے کے مطابق, اب ذرا سنتے جائیے گا, خصوصی ہدایت نامے کے مطابق بدتمیزی, ہلڑ بازی, راستہ روکنے, آوازیں کسنے والوں کی موقع پر ویڈیوز بنائی جائیں گی.
بدتمیزی کرنے والوں کی ویڈیو سے شناخت کے لیے نادرا سے مدد لی جائے گی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. نادرا اب ان کی سیاسی اور انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوگا. صرف یہی نہیں، سنیں ذرا آگے. پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدتمیزی کرنے والوں کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سمیت جو دیگر شناختی اور جو قومی دستاویزات ہیں وہ معطل کرنے پر بھی پارٹی غور کرے گی. اور آگے سنیے، پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی کے لیگل ونگ کو مخالف سیاسی کارکنوں کے خلاف قانونی کارروائی میں ہر ممکن ساتھ دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور وفاقی وزارت داخلہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور پارٹی عہدیداروں سے بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی میں بھرپور مدد کرے گی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ سے باہر ہے، یہ سب کچھ کس قانون، کس قاعدے کے تحت کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے؟ کیا ریاست پاکستان اور اس کے جو ادارے ہیں نون لیگ کی جاگیر ہے؟ یہ شریف خاندان کے خدمت گار بن گئے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں لیگی رہنما جو عطا تارڑ صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے، انہوں نے اسلام آباد میں خود پر ہنسنے کے جرم میں نوجوانوں کو گرفتار کروا دیا تھا. اب ایسے انوکھے واقعات سامنے آئیں گے جی، گھورنے، دیکھنے، ہنسنے پر مقدمات درج ہوں گے. مطلب عوام اور عام آدمی کا دیکھنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے. عوام سے دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں. عوام دشمنی کی ایسی مثالیں کہیں نہیں ملیں گی. آپ عوام کے لیے کچھ کرنا تو دور، یہ عوام سے سب کچھ چھین لینے پر آمادہ ہیں.